باب التبکیر والغلس بالصبح والصلاۃ عند الاغارۃ والحرب. تبکیر کا ہوتا ہے جلدی کر لینا، جلدی پڑھ لینا اور اندھیرے میں پڑھ لینا صبح کی نماز، یعنی شروع وقت میں ہی پڑھ لینا اور جلدی پڑھ لینا. جلدی سے مراد کیا ہے؟ ایک تو وقت کی جلدی اور ایک یہ ہے کہ بہت لمبی قرات نہ کی جائے صلاۃ الخوف میں، مختصر. عند الاغارۃ والحرب، جنگ اور تباہی کے وقت اور یعنی حملے کے وقت. اغارہ کہتے ہیں نا حملے کو، حرب جنگ. یعنی بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ اب میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں اثر کا وقت ملے کہ نہ، ظہر کے وقت پر ہی پھر وہ جیسے اثر پڑھ لے مثال کے طور پر، یا یہ کہ بالکل اول وقت میں ہی، شروع میں ہی، ابھی وقت ہوا ہی ہے، یا ایون وقت سے بھی تھوڑا پہلے اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے فجر کی نماز تو اس صورت میں اجازت ہے. یعنی جس طرح لیٹ کرنے کی اجازت ہے اس صورت میں، اسی طرح اس کو جلدی پڑھنے کی بھی اجازت ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صہیب وثابت البناني عن انس بن مالك ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیرے میں ہی صبح کی نماز پڑھی پھر سوار ہو کے. فقال اللہ اکبر خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فخرجوا يسعون في السكك. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے، صرف مشکل الفاظ کا ترجمہ کروں گی. سکک کہتے ہیں گلیوں کو، گلی کوچوں میں دوڑتے ہوئے گئے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہہ رہے تھے، محمد والخمیس، قال والخمیس الجیش. فظہر علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقتل المقاتلۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غالب آ گئے اور آپ نے قتل کیا کس کو؟ مقاتلہ کو. مقاتل کی جمع ہے مقاتلہ، یعنی قتل کرنے والوں کو، یعنی جو آگے جنگ میں سامنے آئے آپ نے ان کو قتل کیا. وصبا، اور قید کر لیا کس کو؟ ذراریہ، عورتوں اور بچوں کو. فصارت صفیۃ لدحیۃ الکلبی، حضرت صفیہ جو تھی دحیۃ الکلبی کے حصے میں آئیں. وصارت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ قصہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. ثم تزوجہا، تو آپ نے ان کو لونڈی بنا کے رکھنے کی بجائے ان سے نکاح کیا. وجعل صداقہا عتقہا، اور ان کو مہر دیا کیا؟ ان کی آزادی کی قیمت، کہ میں تجھے مفت آزاد کرتا ہوں، اگر تو اس پہ خود آزادی خریدتی تو جتنا تجھے دینا پڑتا پیسہ وہی تیرا مہر ہے، یعنی بغیر کسی قیمت کے تجھے آزاد کر دیتا ہوں، یہ مراد ہے. فقال عبد العزیز لثابت، عبد العزیز ثابت سے کہتے ہیں، یا ابا محمد انت سألت انس بن مالک ما امہرہا، تم نے پوچھا تھا انس بن مالک سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو کتنا مہر دیا تھا؟ قال امہرہا نفسہا، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ان کے نفس کو، یعنی ان کی آزادی کو ہی ان کا مہر قرار دیا. فتبسم، پھر وہ مسکرائے تھے یہ کہہ کے. تو یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ آور چونکہ ہونا تھا اس لیے اندھیرے میں ہی یعنی بہت جلدی نماز پڑھ لی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب العیدین، دونوں عیدوں کا بیان، یعنی دونوں عیدوں میں کیا کرنا چاہیے. باب فی العیدین والتجمل فیہ، عیدوں کے بارے میں اور اس میں زینت کرنا. تجمل تجمیل خوبصورت ہونا یا زیب و زینت کا بندوبست کرنا یا اہتمام کرنا. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سالم بن عبد اللہ ان عبد اللہ بن عمر قال اخذ عمر جبۃ من استبرق، لے لیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جبہ چغا من استبرق، موٹے ریشم کا، قرآن میں لفظ آتا ہے. تباع فی السوق، جو بازار میں بیچا جا رہا تھا. فاخذها فاتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فقال یا رسول اللہ، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابتع هذه، آپ اس کو خرید لیں. تجمل بها للعید والوفود، آپ اسے عید کے دن پہن کر اور وفد کے آنے کے موقع پر پہن کر زینت اختیار کریں، خوبصورتی اختیار کریں، تجمل جمیل ہو جائیں. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما هذه لباس من لا خلاق له، یہ اس شخص کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. فلبس عمر ما شاء اللہ ان یلبس، تو ٹھہرے رہے عمر جب تک اللہ نے چاہا کہ ٹھہرے، یعنی کچھ دیر ٹھہرے رہے. ثم ارسل الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجبۃ دیباج، کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیباج، جو ریشم کی ایک اور قسم ہے، اس کا ایک ریشمی چغا جو تھا وہ حضرت عمر کو بھیجا. فاقبل بها عمر فاتى بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر اس کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. فقال یا رسول اللہ انک قلت انما هذه لباس من لا خلاق له، آپ نے تو کہا تھا کہ یہ اس شخص کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وارسلت الی بهذه الجبہ، اور آپ یہ جبہ مجھے بھیج رہے ہیں. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے ان سے فرمایا، تبیعها، اس کو بیچ ڈالو، وتصیب بها حاجتک، اور اسے اپنی ضرورت پوری کرو، یعنی ضروری نہیں کہ خود پہنو، کسی کو دے دو، بیچ دو، کچھ کر لو. تو انہوں نے کیا کیا تھا، پھر وہ مکہ میں اپنے ایک مشرک دوست کو بھیج دیا تھا. یعنی بیسیکلی کیا بتایا جا رہا ہے کہ خوبصورتی اختیار کرنا عید کے دن تو اچھا ہے، لیکن مردوں کو عورت نہیں بن جانا چاہیے. باب الحراب والدرق یوم العید، عید کے دن حراب، برچھیاں لے کے جانا، والدرق، اور ڈھالیں لے کے جانا. حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب
قال اخبرنا عمرو ان محمد بن عبد الرحمن الاسدی حدثه ان عروة ان عائشة قالت دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، وعندی جاریتان اور میرے پاس دو بچیاں تھی، تغنیان بغناء بعاث وہ گانے گا رہی تھی گانا بعاث کے دن کا. یہ جنگ بعاث ہوئی تھی اوس اور خزرج کے درمیان، 120 سال جاری رہی تھی. دو بھائی تھے اوس اور خزرج، کسی بات پہ لڑ پڑے، ایک دو دن نہیں 120 سال تک پھر ان کے قبیلے جو تھے وہ لڑتے ہی رہے، ایک دوسرے کے دشمن رہے، یعنی بار بار وہ جنگ بھڑک اٹھتی. اور اس میں شاعروں نے بڑی آگ بھڑکائی شعر کہہ کہہ کے، اور اس میں بڑی بہادری کے کئی شعر تھے اور کچھ اس قسم کے. تو کچھ بچیاں جو تھیں وہ جنگ بعاث کے شعر پڑھ رہی تھیں. فاستجع علی الفراشی تو آپ بستر پہ لیٹ گئے، وحول وجہہ اور آپ نے اپنا چہرہ موڑ لیا، وجاء ابو بکر تو ابو بکر آئے، فانتہرنی انہوں نے مجھے جھڑکا. کس کو؟ حضرت عائشہ بیچاری کی شامت آئی رہتی تھی. وقال مزمارۃ الشیطان کہ شیطان کا آلہ، مزمار باجا، عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ راگ باجا ہو رہا ہے. فاقبل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے. کن کی طرف؟ حضرت ابو بکر کی طرف. فقال تو فرمایا دعہما ان کو چھوڑ دو، گانے دو. فلما غفل غمزتہما پھر جب حضرت ابو بکر کسی دوسرے کام میں لگ گئے تو میں نے ان دونوں لڑکیوں کو اشارہ کیا. فخرجتا تو وہ دونوں چلی گئیں. یعنی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے انہیں کہا اب جاؤ. وکان یوم عید اور یہ عید کا دن تھا، یلعب فیہ السودان جس دن حبشی لوگ کھیل کھیل رہے تھے، بالدرق والحراب بھالوں اور ہتھیاروں کے ساتھ. فاما سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، واما قال یا انہوں نے کہا، تشتہین تنظرین کیا تم بھی دیکھنا چاہتی ہو کھیل کو؟ یعنی اس دن تماشا ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا عائشہ تم بھی دیکھو گی؟ قلت نعم تو میں نے کہا ہاں میں بھی دیکھوں گی. فاقامنی وراءہ تو آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا. خدی علی خدیہ میرا گال آپ کے گال پر تھا، یعنی کندھے پہ سر رکھا ہوا تھا تو پیچھے سے جب سر رکھیں تو یعنی حضرت عائشہ کا گال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گال ساتھ مل گیا. وہو یقول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، دونکم یا بنی ارفدہ کہ اے بنو ارفدہ کھیلتے جاؤ، کھیلو کھیلو. بنو ارفدہ ان کا یعنی حبشیوں کا نام لیا آپ نے. حتی اذا مللت یہاں تک کہ جب میں بور ہو گئی، قال حسبکی تو آپ نے پوچھا تمہیں کافی ہے؟ قلت نعم میں نے کہا ہاں. قال فاذهبی تو اچھا چلی جاؤ. یعنی جب میں تھک گئی دیکھ کے کھیل تو آپ نے کہا جانا چاہتی ہو؟ تو میں نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا اچھا تو پھر جاؤ. اس حدیث سے بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بعاث کا قصہ گانے والی لڑکیوں کو منع نہیں کیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا وہی پڑھو جو پہلے پڑھنی تھی. یعنی گانا لفظ سے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہر خرافات جو ہے وہ گانی جائز ہے اور ہندوؤں کے الفاظ میں یا ان کے گانے جو ہیں وہ ہم اپنا کلچر بنا لیں. نہیں، اس میں بھی سلیکشن ضروری ہے کہ ہم جو گا بھی رہے ہیں تو کیا گا رہے ہیں، کیونکہ مسلمان کا کوئی کام بھی بے مقصد نہیں ہوتا یا اس میں جاہلیت کی بو نہیں آتی، یہ دوسری قوموں کے رسم و رواج کی وہ چیزیں نمایاں نہیں ہوتی. پھر اسی طرح کھیل کود دیکھنا دکھانا یعنی جو عام دنوں میں نہیں ہوتا تو اس دن یعنی انجوائے کرنے کا دن ہے. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے اسلام کی وسعت کہ کھیل کود کے دن کھیلنا بھی چاہیے، کیونکہ اگر کھیل کود کے دن بھی آپ کام ہی کرتے چلے جا رہے ہیں تو وہ بھی کوئی بہت بڑائی کی بات نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان آرام بھی کیوں کرتا ہے، یعنی سونے کے وقت میں سونا عبادت ہے. کیوں؟ تاکہ آپ اٹھ کے نماز پڑھ سکیں. ایسا نہ ہو کہ آپ سونے کے وقت میں جاگیں اور جاگنے کے وقت میں پھر سو جائیں، یہ غلط ہوگا. اسی طرح اگر کام کا وقت ہے تو آپ کھیل میں لگ جائیں، یہ غلط ہے. اور اگر کھیل کا وقت ہے تو آپ کہیں نہیں جی میں تو بہت نیک انسان ہوں اس لیے میں تو کھیلنا پسند ہی نہیں کرتی اور آج بھی میں تو کام ہی کروں گی. نہیں، آپ اس میں کیا کریں، آپ کھیلنے کے وقت کھیل بھی لیں، کیونکہ وہ کھیل کود اور وہ تفریح جو ہے وہ آپ کو تازہ دم کر دے گی. کس کے لیے؟ پھر عبادت کے لیے اور پھر اچھے کام کرنے کے لیے. یعنی دین ایک اعتدال کا دین ہے جس میں ہر چیز اپنے وقت اور موقع پر کرنا جائز ہے. بے وقت اور بے موقع اور بیکار اور لغو جو ہے اس کی بہرحال گنجائش نہیں. باب سنت العیدین لأہل الاسلام، باب دونوں عیدوں میں مسلمانوں کا طریقہ کار کیا ہے. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبہ قال اخبرني زبید قال سمعت الشعبی عن البراء قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يخطب فقال ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي. عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے کے فرمایا کہ آج کے دن ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے ہم نماز پڑھیں گے. ثم نرجع فننحر، پھر جائیں گے پھر قربانی کریں گے. فمن فعل فقد اصاب سنتنا، جس نے ایسا کیا اس نے ہمارے طریقے کو پا لیا. اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے. زندگی سے لے کے موت تک، جینے سے مرنے تک ہر کام ہمیں بتا دیا کہ کیسے کرنا ہے. یہ سب کچھ ہمارے لیے کیا ہے، اجر اور ثواب کا باعث ہے. اور ایک خاص طریقے کے مطابق کر کے اس تہذیب اور اس خوبصورتی کو برقرار رکھا گیا کہ جو شاید ہم اپنے اپنے رسم و رواج اور اپنے اپنے طریقوں میں یہ چیز نہ لا سکتے تھے.
پھر اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے کہ ہر معاملے میں رہنمائی دی. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ سب کچھ اللہ کے نام، لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. یہی ہے اسلام کا ایک تعارف، یہی ہے دراصل مسلمان ہونا، کہ ہر موقع پہ ان چیزوں کو دیکھنا کہ ہمیں اس جگہ پہ کیا بتایا گیا اور کیا سکھایا گیا. حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامہ عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دخل ابو بکر وعندی جاریتان من جوار الانصار. کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر میرے پاس آئے اور میرے پاس دو بچیاں انصار کی بچیوں میں سے بیٹھی ہوئی تھی، تو غنیان گانے گا رہی تھی، مما تقاولت الانصار، ان میں سے جو انصار نے کہہ رکھے تھے شعر. تقاولت یعنی جو شعر انصار کے تھے. یوم بعاثہ، بعاث کے دن. قالت کہنے لگی ولیستا بمغنیتین، اور وہ دو بچیاں جو تھیں وہ گلوکارہ نہ تھیں. فقال ابو بکر، تو ابو بکر نے کہا ابی مزامیر الشیطان، کیا یہ شیطان کے باجے بجا رہی ہو؟ فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر. وذالک فی یوم عید، اور یہ عید کے دن. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے ابو بکر، ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے، اس لیے ان بچیوں کو گانے دو. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ عید اور شادی کے موقع پر بھی گا سکتے ہیں، لیکن ہندوؤں کے گانے چھوڑ کے اپنے ایجاد کریں، اپنا دماغ استعمال کریں. باب الاکل یوم الفطر قبل الخروج. باب الاکل، کھانا، یوم الفطر، عید الفطر کے دن، قبل الخروج، نکلنے سے پہلے. عید الفطر پڑھنے سے پہلے کھانا بھی چاہیے، یہ بھی سنت ہے. حدثنا محمد بن عبد الرحیم اخبرنا سعید بن سلیمان قال حدثنا هشام قال اخبرنا عبید اللہ بن ابی بکر بن انس عن انس بن مالک قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. انس بن مالک کیا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکلتے تھے فطر کے دن، یعنی عید الفطر کے دن، حتیٰ یہاں تک کہ یأکل، آپ کھا لیتے، کیا؟ تمراتن، کچھ کھجوریں، یعنی میٹھا کھا کے نکلتے تھے، مراد یہ ہے. اور ہم سویاں کھاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئی ہیں. وقال مرجع بن رجا، اور مرجع بن رجا کہتے ہیں حدثنی عبید اللہ بن ابی بکر قال حدثنی انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت انس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت کرتے ہیں وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا، کہ آپ انہیں وطر کی تعداد میں کھاتے تھے، آڈ نمبر پہ کھاتے تھے. اب رمضان میں بہت کھجوریں جمع ہو جائیں گی، لہٰذا ساری افطاری پہ نہ ایک دن پہلے ختم کر دیں کہ آج آخری روزہ ہے اس لیے ساری کھجوریں کھا لیں، کچھ عید کے صبح کے لیے بھی رکھ لیں، کیونکہ اگر آپ سیویاں پکانے میں لگ گئے تو عید کی نماز رہ جائے گی. باب الاکل یوم النحر، قربانی کے دن کھانا واپس آ کے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ اپنی ہی قربانی میں سے کھاتے تھے، لیکن اگر کوئی صبر نہ کر سکے اس وقت تک تو کچھ اور بھی کھا سکتا ہے. یہاں تک آتا ہے کہ صحابیات اپنے بچوں کو دودھ بھی نہیں پلاتی تھی کہ نہیں نماز پڑھ کے ہی پلائیں گے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کھاتے، ہم بھی نہیں کھائیں گے اور تمہیں بھی نہیں کھلائیں گے. لیکن اگر وہ اتنا روئیں کہ نماز نہ پڑھنے دیں تو پھر پلا دیں. وہ روزہ کوئی ایسا روزہ نہیں ہے کہ جس طرح رمضان کا روزہ ہوتا ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل عن ایوب عن محمد بن سیرین عن انس قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد، جس نے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی، ذبح کر دیا، اسے چاہیے کہ پھر کرے. فلیعد، اعادہ کرے. فقام رجل، ایک شخص کھڑا ہو گیا. فقال، کہنے لگا ھذا یوم، یہ تو وہ دن ہے، یشتہا فیہ اللحم، جس دن گوشت کی اشتہا ہوتی ہے، یعنی گوشت کھانے کو دل چاہتا ہے. وذکر من جیرانہ، اور اس نے اپنے پڑوسیوں کا ذکر کیا. فکأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ، تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی، اس کو سچا سمجھا. قال وعندی جزعۃ، اور کہا کہ میرے پاس ایک بچیا ہے. احب الی من شاتی لحم، مجھے زیادہ پسند ہے 2 بکریوں کے گوشت سے، یعنی 2 بکریوں کے مقابلے میں زیادہ صحت مند بچی ہے. فرخص له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے اس کو وہی بچیا قربان کرنے کی اجازت دے دی. فلا ادری، تو کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا. ابلغت رخصت من سواہ ام لا، کہ یہ رخصت اوروں کے لیے ہے یا نہیں. یعنی یہاں پر اس روایت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مبہم بات ہے کہ کیا آپ نے صرف اسی کو اجازت دی تھی کہ اچھا تم پہلے کر کے آگے ہو تو کوئی بات نہیں، یا یہ سب کے لیے ہے. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ سب کے لیے نہیں ہے. اگلی حدیث کو مزید واضح کر دے گی. حدثنا عثمان قال حدثنا جریر عن منصور عن الشعبی عن البراء ابن عازب قال خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا. کب؟ یوم الاضحیٰ، عید کے دن، بعد الصلاۃ، نماز کے بعد. فقال من صلی صلاتنا، آپ نے فرمایا جو ہماری نماز جیسی نماز پڑھے.
وَنَسَكَ نُسُكَنَا، اور ہماری قربانی جیسی قربانی کرے. فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، تو گویا اس نے قربانیوں کو پا لیا. وَمَن نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، اور جو نماز سے پہلے قربانی کر لے، فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ، تو وہ نماز سے پہلے ہے. وَلَا نُسُكَ لَهُ، اور اس کی قربانی نہیں ہوئی. فقال ابو بردۃ بن نیار خال البراء، حضرت براء کے ماموں ابو بردہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، عربی میں خال ماموں کو کہتے ہیں، یا رسول اللہ فإنی نسکت شاتی قبل الصلاۃ، کہ میں نے تو اپنی نماز سے پہلے ہی بکری قربان کر لی. وعرفت ان الیوم یوم اکل وشرب، اور مجھے پتا تھا یا میرا خیال تھا کہ یہ دن تو کھانے پینے کا ہے. واحببت ان تکون شاتی اول شاۃ تذبح فی بیتی، اور میں نے یہ چاہا کہ سب سے پہلے میرے گھر میں جو قربانی ہو وہ میری ہی بکری کی ہو. فذبحت شاتی، تو میں نے اپنی بکری ذبح کر لی. وتغدیت، ناشتہ کیا. قبل ان آتی الصلاۃ، اس سے پہلے کہ میں نماز پڑھنے آؤں، یعنی اندھیرے میں ہی سب کچھ کر لیا. قال شاتک شاۃ لحم، آپ نے فرمایا کہ تمہاری بکری بس گوشت کی بکری ہے، یعنی عام گوشت بنا ہے اس سے. فقال، تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ فإن عندنا اناقا لنا جزعۃ ہی احب الی من شاتین، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس 1 سال کی بچیا ہے جو گوشت کی 2 بکریوں سے زیادہ مجھے اچھی لگتی ہے. افتجزی انی، کیا وہ مجھ سے پوری ہو جائے گی، یعنی میری طرف سے اس سے قربانی ادا ہو جائے گی، یعنی بکری تو میں کر چکا ہوں، اب 1 بچیا کھڑی ہے، اگر میں وہ کر دوں تو کیا ہو جائے گا ایسے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں. ولن تجزی عن احد بعدک، لیکن تیرے بعد کسی اور کے لیے یہ کفایت نہ کرے گی. کیوں؟ اس سے کیا پتہ چلتا؟ 2-3 باتیں پتہ چلتی. ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس شخص نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تھی، تو آپ نے اس کو کیا حکم دیا؟ دوبارہ قربانی کرو. دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے کہ اس شخص کے پاس اب دوبارہ قربانی کرنے کے لیے جو تھی وہ مکمل قربانی نہ تھی بلکہ چھوٹی تھی، بچیا تھی، کیونکہ قربانی میں بکری کا دوسرے سال میں لگا ہوا ہونا ضروری ہے، اور 1.25 سال یا 1.5 سال کی بکری جو ہے وہ اس عمر کو پہنچتی کہ جس کی قربانی کی جا سکے. اس سے پہلے چھوٹی جو ہے اس کی نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ کچھ دانتوں کا بھی حساب ہوتا ہے، کتنے دانت اگ چکے ہوں. تو اب ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا کہ ہاں تم چونکہ ایک پہلے کر چکے اور اب دوبارہ کرو، لیکن کسی اور کے لیے اجازت نہیں، یہ رخصت تمہارے لیے خاص ہے. پیچھے میں آیا تھا نا کہ پتہ نہیں اس کے لیے خاص تھی کسی اور کے لیے، تو وہ صرف انہی کے لیے خاص تھی. کیا پتہ چلتا ہے کہ قربانی دوبارہ کرائی لیکن وہ مکمل جانور نہیں تھا، تو کم جانور کا بھی کرنے سے ادا ہو گئی، لیکن آپ نے سب کے لیے اس کی اجازت نہیں دی. باب الخروج الی المصلی بغیر ممبر، بغیر ممبر کے عیدگاہ کی طرف جانا. یعنی عید چونکہ شہر سے باہر پڑی جاتی کھلی جگہ پہ، اور وہاں پر تو ممبر لگائے جانے مشکل ہے یا تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عید کا جو خطبہ ہے وہ ممبر کے بغیر بھی دیا جا سکتا ہے. حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني زید بن اسلم عن ایاز بن عبد الله بن ابی سرح عن ابی سعید الخدری قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحى، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور اضحیٰ کے لیے نکلتے الی المصلی، عیدگاہ کی طرف. فاول شیء یبدأ به الصلاۃ، تو پہلی چیز جس سے آپ ابتدا کرتے وہ نماز تھی. ثم ينصرف، پھر آپ سلام پھیر جاتے. فیقوم مقابل الناس، پھر آپ لوگوں کے سامنے آ جاتے. والناس جلوس، لوگ بیٹھے ہوتے. علی صفوفہم، اپنی صفوں میں، یعنی خلط ملط نہیں ہوتے تھے، گڑبڑ نہیں مچا دیتے تھے، بلکہ نماز کے بعد کیا ہوتا، لوگ اپنی اپنی صف پہ بیٹھے رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف توجہ کر کے خطبہ ارشاد فرماتے. فیعظہم، ان کو نصیحتیں کرتے. ویوصیہم، وصیتیں کرتے. ویأمرہم، اور ان کو حکم دیتے. فإن کان یرید ان یقطع بعثا قطعہ، پھر اگر کسی لشکر کو بھیجنے کا ارادہ ہوتا تو اس کو بھیجتے. بعث یعنی لشکر مراد ہے، یعنی کسی لشکر کو روانہ کرنا ہوتا تو روانہ کرتے. او یأمر بشیء امر به، یا آپ کسی چیز کا حکم دینا ہوتا تو اس کا حکم دیتے. ثم ینصرف، پھر آپ چلے جاتے، کیونکہ ایک بہت بڑا اکٹھ ہوتا تھا. اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ اہم اعلان وہاں پر کر دیا کرتے تھے. فقال ابو سعید فلم یزل الناس علی ذلک، ابو سعید کہتے ہیں کہ لوگ اسی حال پر رہے. حتی خرجت مع مروان، یہاں تک کہ میں مروان کے دور میں، مروان مدینہ کا حاکم تھا، ان کے ساتھ نکلا. وہو امیر المدینہ، اور وہ مدینہ کا امیر تھا. فی اضحی و فطر، یاد نہیں یا تو عید الاضحیٰ تھی یا فطر. فلما اتینا المصلی، جب ہم عیدگاہ کے پاس آئے. اذا ممبر بناہ کثیر بن السلط، تو دیکھا کہ کثیر بن سلط نے ایک ممبر بنا دیا ہے. یعنی پہلے ممبر نہیں ہوتا تھا حضور کے زمانے میں، مروان نے ایک اور رسم نکالی کہ ممبر بنوا لیا. فاذا مروان یرید ان یرتقیہ قبل ان یصلی، تو میں نے دیکھا کہ مروان اس پہ چڑھنا چاہتا ہے نماز سے پہلے ہی، یعنی خطبہ دینا چاہتا ہے نماز سے پہلے ہی. فجبستہ بثوبہ، صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اس کے کپڑے سے کھینچ لیا. فجبدنی، تو اس نے بھی مجھے کھینچا، یعنی ذرا کھینچا تانی ہوگی. فرتفع، لیکن چڑھ گیا. فخطبہ، خطبہ دیا. قبل الصلاۃ، نماز سے پہلے. فقلت له، تو میں نے اس سے کہا غیرتم واللہ، اللہ کی قسم تم نے بدل ڈالا سب کچھ. فقال ابا سعید قد ذهب ما تعلم،
مروان نے کہا ابو سعید جس زمانے کو تم جانتے ہو وہ چلا گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. فقلت ما اعلم واللہ خیر مما لا اعلم، میں نے کہا کہ خدا کی قسم جس زمانے کو میں جانتا ہوں وہ اس زمانے سے بہتر ہے جس کو میں نہیں جانتا، یعنی یہ جو موجودہ جو کچھ ہو رہا ہے. فقال ان الناس لم يكونوا يجلسون، وہ کہنے لگے کہ بے شک لوگ نہ بیٹھا کرتے تھے، لنا ہمارے لیے، بعد الصلاۃ نماز کے بعد، فجعلتها قبل الصلاۃ، تو میں نے اس کو نماز سے پہلے ہی کر دیا. اس میں قصہ مختصر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوتا تھا. مروان نے خطبہ عید کی نماز سے پہلے شروع کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے ساتھ تعلقات کی خرابی تھی، اس کی وجہ سے لوگ نماز تو ان کے پیچھے پڑھ لیتے، بات نہیں ان کی سننا چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جب تک نماز شروع نہیں ہوتی تو لوگ جائیں گے نہیں، نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھا کے خطبہ ہم پہلے ہی دے دیتے ہیں. تو یہ ترتیب انہوں نے بدلی جو کہ سنت کے خلاف تھی. لیکن افسوس کہ اب بھی بعض جگہوں پہ حضور کی سنت کو فالو نہیں کیا جاتا، مروان کی سنت کو فالو کیا جاتا ہے، کیونکہ مجبوریاں بھی مروان جیسی ہیں. سوال ہے، کتاب الجمعہ میں ہم نے پڑھا کہ جب امام خطبے کے لیے مسجد میں آ جاتے تو حاضری لکھنے والے فرشتے بھی مسجد میں آ جاتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جتنے بھی لیٹ نمازی مسجد میں داخل ہوتے ہیں ان کی نماز قبول نہیں کی جاتی؟ نہیں، اس کا یہ نہیں مطلب کہ نماز قبول نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سابقون میں شامل نہیں ہوتے، اجر کے لحاظ سے وہ نہیں ہوتے جو فالسابقون السابقون ہوتے ہیں. یعنی باقی نماز تو ہو جاتی. مثال کے طور پر یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک کلاس میں ایک شخص فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی سب فیل ہیں، وہ بھی پاس ہیں لیکن وہ صرف پاس ہیں، جبکہ ان کو ایک خاص درجہ اور مقام ملا ہے. باب 594 حدیث میں ہے کہ ایک عورت تھی، وہ اپنے کھیت میں چکندر بوتی، جمعہ کے دن وہ چکندر کی جڑیں نکال کر پکاتی، صحابی اس کے کھانے پر ہر جمعے کو انتظار کرتے. آپ نے کہا وہ عورت اپنے ہاتھ سے محنت کر کے اپنی کمائی میں سے یہ نیک کام کرتی تھی، وہ اپنے خاوند سے بھی مانگ کر بغیر محنت کے یہ کر سکتی تھی، مگر عورت کو کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ سے بھی کما کر کام کرنا چاہیے اور صدقہ کرنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ کیا جو مال اس کے خاوند یا باپ کا ہو کیا وہ اس کا نہیں ہے، اور کیا اس مال میں سے وہ صدقہ خیرات کرے تو کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کیا اسے خود کما کر ہی دینا ہوگا ورنہ اس کا صدقہ یا خیرات نہیں ہوگی، جبکہ عورت گھر کی ذمہ داریوں میں سارا دن مصروف رہتی ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اسے ضرور باہر نکل کر کمانا چاہیے تاکہ وہ اپنے لیے مال اکٹھا کر کے نیکی کما سکے. میرے خیال میں اس میں بہت ساری چیزیں آپ کی اپنی تفسیر سے شامل ہو گئی ہیں. میرا مطلب یہ تھا کہ عورتیں بھی جو ان کا ذاتی مال ہے اس میں سے بھی صدقہ خیرات کیا کریں. عموماً عورتیں اس چیز کا اہتمام نہیں کرتی. آپ دیکھیں کہ عورت کا ذاتی مال جو ہے وہ صرف وہ نہیں ہوتا جو وہ گھر سے باہر نکل کر کما کے لاتی ہے، اس کے ذاتی مال کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اس کو شادی کے موقع پہ جو مہر ملتا ہے وہ اس کا ذاتی مال ہوتا ہے، اس میں سے وہ جو خرچ کرے گی وہ اس کے اپنی طرف سے صدقہ ہوگا اور اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا. پھر اسی طرح تحفے تحائف کی شکل میں جو مال اس کے پاس ہوتا ہے، خواہ وہ اس کے شوہر کی طرف سے کوئی تحفہ ہو یا اس کے کسی رشتہ دار کی طرف سے یا دوست کی طرف سے، کسی کا بھی جو گفٹ ہوتا ہے وہ اس کا ذاتی مال ہوتا ہے. تو اس میں سے اگر وہ کچھ خرچ کرتی ہے تو اس کا ثواب اس کو ملے گا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جہیز بھی دیا جاتا ہے، تو جہیز میں جو کچھ ملتا ہے وہ بھی عورت کا ذاتی مال ہوتا ہے. پھر اسی طرح بعض عورتیں شادی کے موقع پر ماہوار جیب خرچ لکھواتی ہیں. کئی علاقوں میں خاص طور پہ رواج ہے کہ جی مہینے کا کیا ملے گا عورت کو، وہ مہر کے ساتھ ایک رقم باندھ دی جاتی ہے، جی 500 1000 یا کچھ، جس کو آپ دوسرے لفظوں میں پاکٹ منی کہہ سکتے ہیں. وہ اس کا ذاتی مال ہوگا جس میں سے وہ جتنا خرچ کرے گی اس کو ثواب ملے گا. اس کے علاوہ جو روزمرہ شوہر گھر کی ضروریات میں خرچ کرنے کو دیتا ہے تو اس میں سے عورت اگر گھر پہ بھی خرچ کرتی ہے، کوئی دروازے پہ فقیر آ جاتا ہے اس کو دیتی ہے، اگر کوئی رشتہ دار ضرورت مند آ جاتا ہے اس کو دیتی ہے، اور یہ اس حد میں ہے کہ جس سے وہ شوہر کی رضامندی کے ساتھ یا اس کے باہم مشورے کے ساتھ وہ خرچ کر رہی ہے. تو وہ بھی ایک اور حدیث آئے گی جس میں پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت جب شوہر کے مال میں سے بھی خرچ کرتی ہے تو بھی اس کو ثواب ملتا ہے، لیکن جتنا ذاتی مال کا ہوتا ہے اتنا نہیں ہوتا اس سے، یعنی دوسرے درجے پہ. اور اس میں آپ دیکھیں کہ شوہر اگرچہ براہ راست اس کو خرچ نہیں بھی کر رہا ہوتا، پھر بھی جب عورت اس کے مال میں سے کرتی ہے یا باپ کے مال میں سے کرتی ہے اس کی رضامندی، اور رضامندی سے مراد نہیں کہ ایک ایک پیسے کا پوچھا جائے، رضامندی یہی ہے کہ شوہر گھر سے جا رہا ہے اور بیوی کو کچھ پیسے پکڑا کے جا رہا ہے کہ یہ گھر کے لیے استعمال کر لو، تو اس میں سے عورتیں عموماً تھوڑی بہت بچت کر لیتی ہیں. جس طرح حضرت عمر کی بیوی نے بچت کر کے وہ میٹھا پکا لیا تھا تو انہوں نے کہا لاؤ یہ بھی واپس کرتے ہیں بیت المال کو، یہ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کو جو اس میں سے دے دیا گیا آپ اس میں سے چھوٹا موٹا کر سکتے، لیکن بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے جس سے گھر کے ایک بڑے مفاد پہ زد پڑتی ہو وہ اس وقت تک نہیں کرنی چاہیے جب تک شوہر سے واقعی پوچھ نہ لیا جائے.
پھر اس میں آپ دیکھیں کہ جہاں تک کام کرنے کا تعلق ہے تو اگر کسی عورت کے پاس صلاحیت ہے تو وہ دونوں طرح کام کر سکتی ہے، گھر میں بھی کر سکتی ہے، باہر بھی کر سکتی ہے بوقت ضرورت. اس میں آپ پیچھے حدیث پڑھ ہی چکے ہیں کہ ضرورت کے وقت عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت ہے، اور خاص طور پر کچھ کاموں کے لیے تو شوہروں کو کہا گیا کہ وہ منع بھی نہ کریں، اور حضرت عمر باوجود پریشان ہونے کے منع نہیں کرتے تھے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہوا تھا کہ نہیں منع کر سکتے. پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی کام گھر سے نکل کر کیا جائے تو کام ہوتا ہے، گھر میں بیٹھ کے بھی بہت سے ہنر ہوتے ہیں، بہت سے کام ہوتے ہیں. ہماری خواتین عموماً گپ بازی میں ادھر ادھر وقت ضائع کرتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا کام کر لیں کہ جس سے ان کی پرسنل ارننگ ہو کچھ، اور اس میں اسلام منع نہیں کرتا. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی جو تھی وہ اسی طرح کوئی کام کاج کیا کرتی تھی. اس کام کا ابھی تک مجھے پتہ نہیں چلا کہ ان کی اصل مہارت کیا تھی، لیکن صناع عورت تھی، یعنی کاریگری کرتی تھی کسی قسم کی. اب یہ کہ وہ ایک دن صدقے کی خطبہ سن کر آئیں تو اپنے شوہر کو کہتی ہیں کہ تم لوگوں نے مجھے صدقہ کرنے سے روک رکھا ہے، میری سب کچھ تم لے جاتے ہو تو میں اب کہیں باہر دوں گی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نہیں، تم ہم پر ہی خرچ کرو تو تمہیں زیادہ ثواب ہوگا. کہنے لگی نہیں، اب میں نہیں کروں گی جب تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں. لہٰذا وہ پوچھنے کے لیے گئیں تو شرم آئی. دروازے پہ بلال ملے تو کہتی ہیں ذرا ان کو بتاؤ کہ کیا عورت اگر اپنے شوہر اور بچوں پہ خرچ کرتی ہے اپنے مال میں سے تو اس کو کوئی ثواب نہیں ہوگا، اور میرا نام نہ بتانا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سوال گیا تو آپ پوچھتے ہیں کون ہے پوچھنے والا؟ تو حضرت بلال بھلا کیسے نہ بتائیں، وہ کہتے ہیں زینب ہے. کہتے ہیں کون سی زینب ہے؟ حضرت بلال کہتے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اس کو بتاؤ کہ اگر وہ گھر میں خرچ کرتی ہے تو اس کو دگنا ثواب ہے، یعنی ایک صدقہ کرنے کا بھی ثواب ہے اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ہے. یہ نہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں عورت تم کام چھوڑ دو اور میاں کو کرنے دو. ظاہر ہے کہ اگر میاں کے پاس کام نہیں ہے، بعض حالات ایسے ہوتے ہیں عورت کے پاس کام ہے، تو اس میں اگر عورت خرچ کرتی ہے تو اس کو دگنا ثواب ہے، یعنی مرد کے مقابلے میں بھی زیادہ ثواب ہے، کیونکہ مرد پہ تو خرچ کرنا فرض ہے، عورت پہ فرض نہیں ہے. لہٰذا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کام اگر آپ کو کوئی کرنا آتا ہے یا آپ اہل ہیں کام کرنے کے تو گھر سے نکل کر بھی کرنا چاہیے. لیکن جو عورتیں کوئی کام نہیں، میں نے تو دیکھا وہ بھی بہت بازاروں میں گھومتی پھرتی رہتی ہیں، باقاعدہ ہر روز جا کے دکانوں پہ ونڈو شاپنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، خواہ کچھ نہ بھی خریدنا ہو. تو یہاں پر یہ ہے کہ میں نے یہ ہرگز نہیں کہا تھا کہ اپنے لیے مال اکٹھا کرے اور پھر نیکی کمائے. یہ ہے کہ جو اس کے پاس آ جائے، جیسے میں نے بتایا کہ ما جاءک من غیر مسئلۃ ولا سؤال فخذہ وتمولہ، کہ جو بغیر مانگے تمہارے پاس آتا ہے تو اس کو لو اور اس کو اپنا مال سمجھو. امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی. جمعہ کے دن ڈیوریشن جمعہ کی فجر سے مغرب تک ہے یا پھر عشاء تک واضح کر دیں. اس میں آپ دیکھیے کہ اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ چاند کے نکلنے سے شروع ہوتا ہے، یعنی ہمارے ہاں دن کی ابتدا جیسے سورج کے نکلنے سے ہوتی ہے شمسی کیلنڈر میں، اسی طرح لونر کیلنڈر میں مغرب سے ہو جاتی، یعنی جب چاند نکلنے کا وقت ہوتا ہے اس سے دن کی ابتدا ہو جاتی. لہٰذا وہ رات جو جمعے کے دن سے پہلے آتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، تو وہ رات اور وہ دن جو ہے اگلی مغرب تک وہ جمعہ شمار ہو جائے گا. اگلا سوال ہے اگر ہم جمعرات کو مغرب کے بعد جمعے کے دن کی نہانے کی نیت کر لیں تو کیا جمعہ کا جو نہانا ہے اس کا ثواب ملے گا؟ کیونکہ ہمیشہ صبح صبح گھر سے یہاں آنا ہوتا ہے اور اتنا وقت نہیں ہوتا کہ جمعہ کے دن صبح نہا سکے. انشاءاللہ، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسلامی کیلنڈر میں دن کی ابتدا جو ہے وہ چاند کے نکلنے کے وقت یعنی مغرب کے ساتھ ہی ہو جاتی. تو اگر آپ صبح سورج نکلنے کے بعد نہیں نہا سکتے تو رات کے کسی حصے میں نہا کر بھی انشاءاللہ وہ جمعے کی رات کہلاتی ہے. اصل میں جو لیل کا لفظ آتا ہے عربی میں اس میں دن اور رات دونوں شامل ہوتے ہیں. بعض اوقات ہمارے ہاں بھی یہ جب بولتے ہیں نا کہ کتنے دن وہاں رہنا ہے تو اس کی بجائے ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں بعض اوقات کہ اتنی راتیں میں نے وہاں گزاری، تو وہ رات کا لفظ بول کے دن مراد ہو جاتا ہے، دن کا بول کے رات بھی مراد ہو جاتی ہے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ جی ایک دن میں کتنے گھنٹے ہیں تو کتنے آپ بولتے ہیں 24 آورز کہتے ہیں، تو لیکن وہ سارے کے سارے ڈے میں تو نہیں آتے، نائٹ بھی انکلوڈیڈ ہوتی ہے. لہٰذا یوم اور لیل بول کے دونوں چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. تو انشاءاللہ اگر اس نیت سے نہائیں گے کہ جمعے کے لیے ہم نہا رہے ہیں تو ثواب ملے گا. باب 598 میں آتا ہے کہ لڑائی کے دوران اگر ہو سکے تو 2 رکعتیں پڑھ لی جائیں، اور اگر 2 نہ پڑھ سکے تو 1 رکوع اور 2 سجدے کر لیے جائیں. یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ اگر 2 نہ پڑھی جا سکے، کیونکہ صلاۃ خوف جو ہے وہ بھی 2 رکعتیں ہیں، اور اس میں طریقہ یہ بتایا گیا تھا کہ وہ بھی کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھیں، اور جماعت کے ساتھ سارے کے سارے لوگ اکٹھا نہ پڑھنا شروع کر دیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آدھے لوگ 1 رکعت پڑھ لیں، امام وہی ہوگا اور وہ پھر چلے جائیں اور اپنی الگ پڑھ لیں، اور باقی جو لوگ رہ گئے ہیں وہ 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھ لیں اور امام سلام پھیر لے گا اور وہ کھڑے ہو کے اپنی دوسری بھی مکمل کر لیں گے. اور اس کے علاوہ بھی طریقے آتے ہیں صلاۃ خوف پڑھنے کے. اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے کہ ایسی کوئی حالت ہم پہ آئے کہ ہم کو یہ پڑھنا پڑے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.